اسد کیسر صاحب سابق اسپیکر قومی اسمبلی اور سینئر رہنما پی ٹی آئی ہمارے ساتھ ہیں۔ اسد کیسر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ عمران خان کا 2 دن کے اندر شفا ہسپتال منتقل کرنا سپریم کورٹ کے فیصلے کی روشنی میں ضروری ہے۔ آپ کی کیا اطلاعات ہیں کہ عمران خان کو کیا آج رات شفا میں منتقل کیا جائے گا؟ امید تو ہے، کیونکہ جو سپریم کورٹ کی ڈائریکشن ہے وہ تو آج رات اس کو امپلیمنٹیشن اس کی ضروری ہے کہ 48 آورس تھی نا، 48 آورس تو اس کے اندر جو نا کہنے تھے انہوں نے جو ریویو ڈالی ہے، تو ریویو ابھی تو اس میں کوئی نمبر نہیں لگا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو فیصلے کو جو ہے نا ابھی دیکھتے ہیں، اگر حکومت اس میں کوئی ہرٹ دمی کرتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اللہ یا فیصلہ ملک کا جب عدالت فیصلہ کرے اتنی بڑے فورم پہ فیصلہ ہو اور اس کی امپلیمنٹیشن نہ ہو تو یہ تو بہت خطرناک بات ہوگی۔ امپلیمنٹیشن کرے گی حکومت کے جتنے سینئر لوگ ہیں، رانا صاحب بھی کہتے ہیں، ہم ابھی آپ سے پہلے رانا صاحب نے کہا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل پیرا ہوں گے ہم۔ آج 2 بڑی ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، باری باری آپ سے پوچھتے ہیں۔ ایک تو وہ اچکزئی صاحب، آپ بھی موجود تھے اس میٹنگ میں، بلاول بھٹو آئے اور ساروں کی آپ کی مذاکرات ہوئی، لیکن میرے خیال میں اس سے بھی بڑی میٹنگ ہے جو آپ کی اسپیکر چیمبر میں، اسپیکر آفس میں ہوئی، ایاز صادق صاحب سے، ڈاکٹر طارق فضل چودھری سے اور اعظم نذیر تارڑ سے۔ پی ٹی آئی کے ڈیلیگیشن کو لے کر آپ وہاں گئے، کیا بات ہوئی وہاں ان سے؟ ہاں، بیسیکلی ہم اسپیکر صاحب سے ہم نے یہ بات کی کہ دیکھیں اس وقت سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس فیصلے کی امپلیمنٹیشن ہو، تو اس نے ڈاکٹر طارق چودھری کو بھی بلایا تھا اور اعظم نذیر تارڑ صاحب کو بھی بلایا تھا۔ تو اس نے کہا کہ ہم نے تو اپنا لیگل اور ٹیکنیکل اور جو اس طرح وہ بات کر رہا تھا نا، وہ ہم نے کیا ہے، یہ اس طرح نہیں ہوتا، اس طرح نہیں ہوتا۔ تو میں نے اس کے ساتھ پوری اپنا پتہ دیکھیں، ہم نے کہا کہ سیاست ایک طرف، پالیٹکس ایک طرف، اور جو بیسک ہیومن رائٹس ہیں جو کہ فنڈامنٹل رائٹس ہے ایک شہری کی، وہ ایک دوسری چیز ہے۔ قانون اور آئین اس کو وہ پروٹیکٹ دیتی ہے۔ اور جو آپ بات کرتے تو ہمارے پاس تو اسٹیٹسٹک موجود ہے کہ میاں صاحب جو ہے نا کتنے وقت جیل میں تھا اور کتنے وقت جو ہے نا مختلف اسپتال میں اس نے ٹائم گزارا۔ تو میں نے اس کے سامنے کہا، اور دوسری میں نے اس کو ایک بھی بات بتائی کہ میں دیکھیں خان صاحب کے بارے میں جو آپ کا خیال ہے کہ شاید وہ میں نے کہا کہ جب یہاں نواز شریف صاحب جو ہے نا ملک سے باہر جا رہے تھے تو ہماری ایک میٹنگ ہوئی، خان صاحب نے بلایا ہمیں 7-8 لوگوں کو، اور اس میں شامت قریشی صاحب اور پرویز خٹک اور یہ پرویز الہی صاحب اور شین مزاری 7-8 لوگ تھے۔ تو خان صاحب نے ہم سے مشورہ کیا، پھر انہوں نے یاسمین راشد سے ٹیلی فون پہ بات کی اور اسے ہمیں ٹیکنیکل بتاؤ کہ اس کی کنڈیشن کیا ہے، ایکچولی واقعی یہ اس قسم کا بیمار ہے کہ نہیں ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اس کو بتایا کہ اس کی جو ٹیکنیکل بات تھی اس نے بتائی کہ ہاں اس کی ضرورت ہے کہ اچھے ڈاکٹرز کے پاس یا اچھے ہاسپٹل کے پاس یا اس کی طبیعت کی جہاں جانا چاہتے ہیں۔ تو خان صاحب نے ڈاکٹر کی جو مشورہ تھا اس کو آنر کیا، اس نے کہا نہیں، ان کے مشورے کی روشنی میں انہیں پاکستان سے لندن جانے کی اجازت دے دی۔ اس نے کہا دیکھو، ہم عدالت جو فیصلہ کرتی ہے ہم اس پہ رکاوٹ نہیں بنیں گے، ہمیں اس کے اوپر اعتراض نہیں ہے، کیونکہ یہ ہیلتھ کا مسئلہ ہے، صحت کا مسئلہ ہے، ہم جو ہے نا سیاست کرتی ہے، دشمنی نہیں کرتی۔ کیا پی ٹی آئی یہ چاہے گی کہ عمران خان کو پہلے تو شفا ہاسپٹل علاج کی سہولت ملے اور پھر بنی گالہ کو سب جیل قرار دے کر جب تک فیصلہ نہیں عدالت کرتی انہیں بنی گالہ میں رہنے دیں؟ دیکھیے ہم لیگلی اٹس پاسبل ڈویبل، سب جیل قرار دے کر آپ کو پتہ ہے، کیونکہ جو میرے پاس اسٹیٹسٹک ہے نا، میاں صاحب خود رہے ہیں 6 نومبر سے 19 نومبر تک 13 دن ذاتی عمرہ میں ذاتی گھر میں رہے، اور آئی سی یو کی سہولت بھی اس کو موجود تھی۔ 6 نومبر سے 19 نومبر تک اس میں تھی، اور دوسرا جو ہے نا 26 مارچ سے 7 مئی تک، یعنی 42 دن ذاتی عمرہ میں ذاتی رہائش میں وہ رہا۔ اس کو سب جیل قرار دیا گیا، سب جیل قرار دیا گیا، اور اس کو جو ضروریاتی کی بیمار تھا۔ تو یہ سہولت عمران کو ملنی چاہیے؟ دیکھیے بالکل ملنی چاہیے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں، ہمارا مطالبہ کیا ہے؟ ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ عمران خان کو انصاف ملنا چاہیے۔ یعنی آپ بھی پورے نالج بھی رکھتے ہیں، عمران خان کے خلاف جتنی بھی کیسز ہیں وہ ساری پولیٹیکل سیاسی نوعیت کے کیسز ہیں۔ اگر میرٹ پہ ہو تو 2 دن وہ جیل میں نہیں رہ سکتے۔ تو ہم عمران خان کے لیے انصاف چاہتے ہیں، میرٹ کے مطابق جو ہے اس کی کیسز سنی جائے۔ اصل کیسے صاحب، میں اس چیز کا حامی ہوں کہ عمران خان کا جب تک عدالت فیصلہ کرتی ہے تو بنی گالہ میں سب جیل قرار دے کر عمران خان کو بنی گالہ رکھا جائے، تاکہ سیاسی درجہ حرارت بھی تو نیچے ہے، پورے ملک میں پولرائزیشن ہے۔ آپ کی پارٹی اس چیز کو لے کر کیا عدالت سے رجوع کرے گی؟ دیکھیے اس پہ میں ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا، کیونکہ اس کے بارے میں ہم نے سب سے پہلے عمران خان سے کنسلٹ کرنا ہے
کیونکہ ابھی کل جو خان صاحب نے کہا کہ مجھے مطلب کوئی ضرورت نہیں ہے اسپتال جو ہمیں رپورٹ ملی ہے، اور اس کا آپ کو پتہ ہے کہ ایک فارم ہے وہ جس طرح اس کی کمٹمنٹ ہے، تو اس حوالے سے ہم صرف یہی کہتے ہیں کہ عمران خان کا جو ایز اے فنڈامنٹل رائٹ ہے، آئینی حق ہے کہ اس کو انصاف دیا جائے، تو انصاف کے تقاضی پوری ہو۔ باقی عمران خان کے بارے میں جو میں نے بھی بتایا نا کہ عمران خان نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ اس فیصلے میں شامل تھا، تو ہم چاہتے ہیں کہ ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی ہو۔ ہم یہ ایشورنس کرواتے ہیں کہ ہم کسی سے انتقام نہیں لیں گے، کسی کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں ہوگی، اور جو بھی ہوگا قانون اور آئین کے مطابق ہوگا۔ سر ایک کام آپ کی جماعت کو کرنا بہت ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ آپ رواداری والا ماحول خود قائم کریں۔ جن کو آپ چور ڈاکو کہہ کے ہاتھ نہیں تھے ملاتے، آج آپ نے فرسٹ بگننگ کی، آپ نے PMLN سے بیٹھ کے بات کی، آپ نے بلاول بھٹو سے بھی بیٹھ کے بات کی، بہت اچھا کیا، اسٹیبلشمنٹ سے بھی بات کریے۔ دس از ہاؤ پالیٹکس، جو اس کے رولز ہیں اس کے ڈٹرمن کیے جاتے ہیں آگے بڑھنے کے لیے۔ آپ باقی ساروں کو کہیں چور ڈاکو ہے، میں صاف پوتر ہوں، تو اس طرح پاکستان نہیں چل سکتا۔ اب آپ میرے خیال میں صحیح جی دیکھیں جی، ہم تو ایک یہ سوچتے ہیں کہ اس وقت پاکستان کی جو صورتحال ہے، دیکھو یہ ملک ہمارا ہے، ہم سب نے اس ملک میں، ہمارے بچے، ہم نے یہ ملک ہماری پہچان ہے، اس کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں ہیں، یہیں پیدا ہوئے اور یہیں دفن ہوئے، یہی دفعہ تو اس مٹی کے ساتھ تو بندہ کوئی غداری نہیں کر سکتا۔ میں اس پہ کہتا ہوں کہ اس وقت آپ دیکھ رہے کہ بلوچستان میں کتنا خوفناک صورتحال ہے، آپ کو خوب علم ہے۔ آپ کی جماعت اسٹیبلشمنٹ سے انٹریکٹ کر رہی ہے کہ بیک چینل ہے؟ دیکھیے اس وقت تو میرے نالج میں کوئی نہیں ہے۔ محسن نقوی صاحب سے رابطہ ہے آپ کا؟ محسن نقوی سے جو ٹیکنیکلی اور خاص جو چیف منسٹر ہے، جو لائن آرڈر کے حوالے سے جو کوئی ہو جاتی ہے اس کی ملاقات اور ڈسکشن ہو جاتی ہے، گور بیرسٹر صاحب سے بھی اس کی کچھ نہ کچھ انٹریکشن ہو جاتی ہے، لیکن میں اس کے بارے میں اس لیے یہ کہتا ہوں کہ محسن نقوی ہو، فوج ہو، عمران خان نے ہمیشہ کہا ہے کہ فوج بھی میری ہے اور یہ ملک بھی میرا ہے، ہم تمام اداروں کو اون کرتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں ہمارے ساتھ ظلم بہت زیادہ ہوا ہے، یعنی آپ دیکھ لیں کہ پاکستان کے تاریخ میں اتنا ظلم اور جبر تحریک انصاف کے ورکر کے ساتھ ہوا ہے کہ چادر و چار دیواری کی جتنی پامالی ہو گئی، ہماری خواتین کی جو بے حرمتی ہوئی، ہمارے بچوں کے، ہمارے کاروبار کو جو تباہ برباد، اس کے باوجود بھی ہم کہتے ہیں پاکستان زندہ باد۔ اور وہ اس لیے کہ یہ ملک کسی انڈیویجول کا نہیں، ہم سب کا ملک ہے، اور اس کے لیے جو میں اس لیے آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں ندیم صاحب، بلوچستان تو وہ آپ کے نالج میں ہے، جو صورتحال چل رہا ہے بہت خوفناک ہے۔ ہمارے صوبے میں تین اضلاع میں پولیس نے وردیاں پھینکی ہیں، بنو، ٹانک اور لکی مروت میں، اور گزشتہ دنوں جو ہے نا ادھر دیر میں ایک چوکی پہ دہشت گردوں نے حملہ کیا بلکہ قبضہ کیا۔ یہ مطلب جو نیشنل ایکشن پلان تھا جس پہ عمل درآمد ہونا چاہیے تھا، کوئی عمل درآمد نہیں ہو رہا۔ سر یہ بتائیے کہ یہ نئے صوبوں والی بحث چل رہی ہے، PTI کے منشور میں 19 صوبوں کا قیام آپ کے پارٹی منشور کا حصہ ہے، آپ کا یہ سوچ اسٹیبلشمنٹ کی سوچ سے بہت قریب ہے، تو کیا اس کے اوپر بات کر سکتے ہیں آپس میں؟ دیکھیے صوبوں کے معاملے پہ بالکل ہمارا ایک نقطہ نظر ہے، لیکن ہر صوبے کی دیکھیں، ہم اس مثال سندھ پہ لے لیں آپ، تو سندھ کی ایک سچویشن الگ ہے، اور مطلب ہر صوبے کو آپ نے الگ الگ ہو کے ڈسکس کرنا ہے، پھر جو ہے نا اس کے ماڈل کیا ہوں گے، اس کے اوپر ہمیں ابھی کیا اسٹیبلشمنٹ سے انگیج کر سکتے ہیں اس صوبوں والے معاملے میں؟ نہیں، دیکھیے اسٹیبلشمنٹ جو حکومت ہے، پہلے اس کی اگر حکومت جو ہے نا کوئی پہلے تو اس کا پلان آنا چاہیے نا کہ وہ کیا چاہتے ہیں، اس کے پاس کیا کب چاہے گی؟ دیکھیں PMLN کی تو پاور بیس پنجاب ہے نا، پنجاب کو آپ 4-6 حصوں میں بانٹیں گے تو پاور بیس بٹ جائے گی، وہ تو نہیں چاہیں گے نا۔ دیکھیں وہ تو بلاول بھٹو کا بھی سندھ تقسیم ہونی چاہیے، تو اس طرح تو نہیں ہو سکتا نا، اسمبلی میں کوئی بل آئے گا نا، وہ تو کوئی فوجی تو بل نہیں لے کے آئے گا نا، حکومت بل لائے گی۔ بل تو کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ کا بھی رول ہے نا جی، کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ بھی آ سکتی ہے مرکز میں، آ جائے پھر اب دیکھیں گے، اس کے مطابق اب اپنے اوپینین دیں گے۔ مطلب اس وقت کوئی چیز سامنے نہیں ہے۔ بلاول بھٹو سے آج کیا بات کی آپ نے؟ اس نے بہت اچھی طریقے اس نے کہا کہ دیکھیں PTI کے ساتھ ہماری کافی مطلب دوریاں ہیں، ڈسٹنس ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ محمود چکھتی صاحب کے ساتھ ہمارے تعلقات اچھے ہیں، اور اس کے ذریعے ہم آپس میں ہماری تھوڑی کمیونیکیشن جو ہے نا وہ زیادہ ہو، یہ گیپ ختم ہو۔ تو انہوں نے کہا میں ایک گڈ جسٹر کے لیے آیا ہوں، اور اس نے بھی آپ کمیٹیوں میں واپس جائیں گے؟ انہوں نے کہا کہ آپ کمیٹیوں میں آئیں، تو چونکہ یہ فیصلہ عمران خان نے کیا تھا،
تو ہم خان صاحب سے اگر ملاقات ہوتی ہے تو اس کے سامنے یہ ایشو رکھیں گے، اس کے سامنے رکھ کے پھر ہم کوئی بات کر سکتے ہیں۔ 27 ستمبر کی پروٹیسٹ کال وہ ابھی برقرار ہے یا وہ اس کی ضرورت جی نہیں؟ ابھی برقرار ہے، اس پہ جو ہے نا چونکہ ایک مشترکہ فیصلہ تھا، اس پہ ہماری جو ہے نا کور کمیٹی، پولیٹیکل کمیٹی جو ہے نا کوئی فیصلہ کرے گی۔ اور وہ کب تک آپ لوگ دوبارہ اس پہ ریویو کریں گے؟ ابھی چونکہ ہم آج کل تو 1-2 دن تو ہم فل فوکس ہے کہ کس طرح عمران خان جو ہے نا وہ اسپتال شفٹ ہو اور ان کے ساتھ ملاقاتیں شروع ہوں، اس کے ساتھ ہماری کنسلٹیشن ہو، تو 2-3 دن تو ہمارا سارا توجہ جو ہے نا وہ خان صاحب کی اسپتال منتقلی ہے۔